السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم، اور آج میں آپ کے لیے یمنیوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول انداز محبت کی قسط نمبر 5 لے کے آئی ہوں۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیں۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ہدیہ نے آزادی پاتے ہی اپنے گھر میسج کر دیا۔ حدینہ کو مختصر الفاظ میں اپنی مجبوری بتائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ورکشاپ کے لیے ان کا اسکول ٹیچرز کو دوسرے شہر بھیج رہا ہے۔ وہ بھی جلد بازی میں نام لکھوا بیٹھی۔ کہہ دیا کہ دوسرے شہر گئی ہے، نہیں پتہ کب لوٹے، مگر وہ ٹھیک ہے اور خیریت سے ہے۔ حدینہ نے صرف اوکے کہا۔ ہدیہ پوچھ بھی نہیں پائی گھر میں سب کیسے ہیں۔ حدینہ نے بھی کچھ نہیں بتایا، نہ تفصیل مانگی۔ ہدیہ کو محسوس ہوا وہ ناراض ہے، یا شاید اس کی لاپرواہی میں غصہ ہے، مگر وہ سوال نہیں کرتی تھی۔ ہدیہ مطلوبہ گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر شاندار تھا۔ اب نہ جانے مکین کیسے تھے۔ وہ رک جاتی تو اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہنوں کو خطرہ۔ آگے بڑھتی تو اپنی عزت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس سے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ تو کیا لاوارث لڑکیاں ایسے ہی کھلونا بن جایا کرتی ہیں؟ ان کی ماں نے انہیں بچانے کے لیے دھکے کھائے تھے، مگر انجام پھر بھی وہی ہوا تھا۔ وہ آنسو پیتی گھر میں داخل ہوئی۔ ایک نفیس سی عورت کسی ملازمہ سے بات کر رہی تھی۔ ہدیہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ میم، مجھے کام چاہیے تھا۔ میں آپ کے گھر میں کام کر سکتی ہوں؟ جیسا کہیں گی ویسا کروں گی، ہدیہ نے ان سے درخواست کی۔ تجربہ نہیں تھا کیسے بات کرتی، مگر ضروری تھا، اس لیے بنا رکے بولتی چلی گئی۔ ارے بیٹا، کون ہو؟ کہاں سے ہو؟ پڑھی لکھی لگ رہی ہو، کہیں نوکری کیوں نہیں کرتی؟ سائرہ خاتون حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جوان اور خوبصورت لڑکی، انداز بتا رہا تھا پڑھی لکھی ہے، مگر ملازمہ بننے آ گئی تھی۔ انہیں حیرت بھی ہوئی اور شک بھی ہوا تھا۔ میں اتنی بڑی نہیں ہوں، نہ کام کا تجربہ ہے، تعلیم بھی ایسی نہیں کہ نوکری کر لیتی۔ میں اکیلی رہتی ہوں۔ پہلے جہاں نوکری کرتی تھی انہوں نے نکال دیا کہ ہم جوان لڑکے کو کام نہیں دیتے۔ مجھے بس 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے۔ سائرہ خاتون نے کھوجتی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ پیاری تھی، نہیں بہت زیادہ پیاری تھی۔ انہوں نے نظریں پھیر لی۔ پہلے جہاں کام کرتی تھی انہوں نے کیوں نکالا؟ وجہ تو ہوگی کوئی، ورنہ جوان لڑکیاں تو زیادہ پھرتی سے کام کرتی ہیں۔ نہ چاہتی ہوئے بھی ان کا لہجہ شکی ہوا تھا۔ ان کا شوہر نظر باز تھا اور جوان بیٹے تھے، تو شاید اس بیگم صاحبہ کو ان پر اعتبار نہ تھا۔ وہ جھجک کر بولی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان پر اعتبار نہ تھا یا تم پر؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ میرا یقین کریں بی بی جی، میں بالکل غلط لڑکی نہیں ہوں۔ پوری ایمانداری سے کام کروں گی، بس عزت کی روٹی اور عزت کی پناہ چاہیے۔ وہ ان کے سامنے گڑگڑانے لگی۔ نہ کام لوٹتی تو نہ عزت رہتی نہ زندگی۔ اس کا دل گھبرایا۔ سائرہ خاتون اس کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ وہ سنبھل گئی۔ وہ اعتبار کرنا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ اعتبار کر چکی تھی، مگر تذبذب تھی، ہچکچا رہی تھی۔ بیٹا، لڑکے تو میرے بھی جوان ہیں۔ تم جیسے جوان خوبصورت لڑکی کو کیسے بنا سوچے سمجھے گھر میں پناہ دے دوں؟ وہ تذبذب سے بول رہی تھی۔ اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی، مگر انہیں وہم ستا رہا تھا۔ کیا آپ کے بیٹے بھی شریف نہیں ہیں؟ ہدیہ پریشان ہوئی تھی، بلکہ بے چین کہنا بے جانا ہوگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ سائرہ خاتون کو وہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ کیوں نہیں شریف؟ پوری دنیا کے لڑکے ایک طرف اور میرے بیٹے ایک طرف، ان کی شرافت کی میں گارنٹی دے سکتی ہوں۔ تم بے فکر ہو جاؤ۔ ایک ماں اپنے بیٹوں پر ایسی بات کہاں سن سکتی تھی؟ تڑپ کر بولی، اور فیصلہ جو ڈاواڈول تھا پکا ہو گیا۔ تم اگر اچھا کام کرو گی تو صرف تمہیں ہی رکھ لوں گی۔ میں اکیلی سب کام نہیں کر سکتی۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہوگا کہ… وہ کام کی تفصیل سمجھانے لگی۔ ہدیہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بالکل بے مول سا لگ رہا تھا۔ مفلسی اور لاچاری تو تھی ہی، مگر کسی کے گھر ملازم بن کر کام کرنے کا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ سائرہ خاتون بھی اسے سب بتا کر مطمئن ہو چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی فیصلہ بنا سوچے سمجھے اور بیٹوں سے مشورہ کیے بغیر کیا تھا، اور فی الحال وہ سوچ بھی نہیں رہی تھی کہ اس فیصلے کا انجام برا بھی ہو سکتا تھا۔ اوہ، ایشم تو بہت پریشان ہوگی۔ میں تو وہ کبوتر لایا تھا کہ چلو دل بہل جائے گا۔ ازل سارا واقعہ سن کر پریشان ہو گیا۔ ماں خاموشی سے اس کے دھلے ہوئے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ یار، کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔
مجھے تو لگتا ہے تمہارا دل ہی نہیں چاہتا۔ ازل خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ماوا گھبرا گئی، سب کام چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ نہیں سائیں، ایسا تو نہیں ہے، آپ کا ہی کام کر رہی تھی۔ ماوا نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے کام مت کیا کرو، سفر سے آؤں تو بس میرے پاس رہا کرو۔ ازل نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تو وہ جھیپ سی گئی۔ شادی کو اتنا وقت ہو چکا تھا، مگر اس کو اب بھی کبھی کبھی ازل سے پہلے جیسی جھجک ہوتی تھی۔ کہاں وہ خاندان کا سب سے بڑا سنجیدہ سا شخص جسے وہ سب بہنیں ہی جھجک محسوس کیا کرتی تھیں۔ شروع سے ہی ان سب کو لگتا تھا ازل بہت سخت مزاج ہے اور ذوالکفل بہت ہنس مکھ سا۔ یہ تو ماوا کی شادی کے بعد راز کھلا کہ دونوں بھائی جیسے نظر آتے تھے ویسے ہرگز نہیں تھے۔ نہ شاہ ازل سخت مزاج تھا، نہ ہی ذوالکفل نرم مزاج۔ وہ اپنی ظاہری شخصیت کا بالکل الٹ تھے۔ ازل کے انداز میں بہت نرمی اور رویے میں لچک تھی، جبکہ ذوالکفل قدر اصول پرست اور سرد مزاج کا انسان تھا۔ کہاں کھو گئی ماما؟ ازل نے نرمی سے اس کے رخسار سہلا کر اسے متوجہ کیا تو وہ خیالوں سے نکلی۔ کہیں نہیں سائیں، میں بس سوچ رہی تھی، ایک وقت تھا ہم سب بہنیں آپ کے روم میں رہتی تھیں۔ بابا سائیں ہمیشہ کہتے تھے، شاہ ازل آئے تو آواز سے نہیں ہنسنا، ازل آئے تو اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ ہمیں لگنے لگا تھا آپ بہت سخت مزاج ہیں۔ ہم چھپ کر رہنے لگی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا آپ کے ساتھ میرا نصیب جوڑ دیا جائے گا۔ ماما ماضی یاد کرتے ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ ازل اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا شادی کے بعد ماما اس کی پکار پر بھی ڈر جاتی تھی۔ وہ پریشان ہوتا تھا، ماجرا کیا ہے؟ نرمی سے سمجھاتا، نرمی سے پکارتا۔ وہ گھبرا جاتی تو ہاتھ تھام لیتا، بار بار وضاحت دیتا، میں نے تو آرام سے بلایا ماوا، ڈرنے کی کیا بات تھی؟ پھر اس نے ماوا کو پکارنے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام کر متوجہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تم نے مجھے بہت ستایا ہے ماوا، اتنی احتیاط تو غیر لڑکی کے وقت نہیں کرنی پڑی جتنی بیوی کے لیے کی۔ وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتا خفگی سے بولا، ہماری شادی بھی تو اچانک اور غیر ارادی تھی۔ وہ شرمندہ سی وضاحت دے رہی تھی، اور ازل اس بار بھی اسے نہیں بتایا کہ اس کے لیے تو سب طے تھا، ماوا ہی انجان تھی۔ وہ ماضی جانتا تھا، ماوا نہیں۔ ماضی، ماوا کے لیے میرے کزن ادا ہاشم نے اپنے بڑے بیٹے شاہ حسیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ ماوا کی ماں نے خوشی سے بتایا تو بڑی اماں سائیں صدوری بیگم چونک گئی۔ اوہ، اچھا کب؟ صدوری بیگم نے بغور ان کا چہرہ دیکھا جہاں جوش اور خوشی کی چمک گہری تھی۔ بس کل ہی کی بات ہے، پیرل سائیں نے کہا آپ سے اور ادا سائیں سے پہلے مشورہ کریں گے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ بیڈ کی چادر درست کرتی ماوا کی ماں مسکرا کر بولی، ہمیں چھوڑو، تم لوگوں کا اپنا کیا خیال ہے؟ انہوں نے ان کی مرضی پوچھی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی ان کے گھر میں ہمیشہ سے ازل کے لیے ماوا کو سوچا جاتا تھا، اور ازل کو اس بات پر بالکل اعتراض نہیں تھا۔ ادا ہاشم کا بیٹا بہت اچھا ہے، شریف اور محنتی۔ میں انجان لوگوں سے ڈرتی ہوں، برے نصیب سے ڈرتی ہوں، انہوں نے سچائی سے کہا اور پھر آہ بھر کر سر جھٹکا۔ خیر میرے ہاتھوں میں ہوتا تو کبھی بیٹیاں نہ بیاہتی، کاش یہ نظام نہ ہوتا۔ میرا تو یہی یقین ہے کہ یہ ساری معصوم ہو رہی اللہ نے مجھے اسی لیے دی ہے تاکہ میں ان کی خدمت کر کے رب کی رحمت حاصل کر سکوں۔ وہ ممتا بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ ان ماؤں میں سے تھیں جو اپنی بیٹیوں کی دیوانی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہی ہوتی ہیں، لوگوں کی سوچ کا فرق ہے، مائیں تو پھر تم جیسی ہی ہوتی ہیں۔ صدوری بیگم نرمی سے مسکرا کر بول رہی تھی، یہ واقعی میرے لیے رحمت ہے، میرا سکون ہے۔ اپنا سکون دوسروں کے حوالے کر دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب لوگ ہماری ننھی پریوں کو بوجھ سمجھنے لگے، انہیں مشکل وقت دیں، ان پر سختی کریں، دل دکھتا ہے۔ وہ اداس ہوئیں اور قریب بستر پر لیٹی معصوم بچی کے بال سنوارنے لگی۔ ان کا دل کہیں اور لگتا ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی حویلی میں ملازمین کا ڈھیر اور روبدار شاندار سا شوہر، مگر وہ بیٹیوں کے گرد گھومتی تھیں۔ یہ نظام نہ ہوتا تو کون ماں اتنی محبت سے پال کر اپنے بچوں کو خود کسی اور کے حوالے کرتی؟ تم اداس مت ہوا کرو، بس دعا کیا کرو ان کے نصیب اچھے ہوں۔ صدوری بیگم نے نرمی سے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ میں بہت ڈرتی ہوں، سائیں کو ان سے خاص لگاؤ نہیں ہے، پیار تو کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ جن کے باپ لاپرواہی ظاہر کریں ان بیٹیوں کو لوگ فالتو سمجھ لیتے ہیں،
انہوں نے نم آنکھوں سے اپنی بچی کو دیکھا۔ تم تو پاگل ہو، ایسا مت سوچا کرو۔ ان کا باپ اتنا بھی انجان نہیں کہ بیٹیوں کو لاوارث کر دے۔ صدوری بیگم نے چھوٹے دیور کا پورے یقین سے کہا۔ وہ وقت سے ناواقف تھی، وہ ان لڑکیوں کے نصیب سے بھی ناواقف تھی۔ وہ مستقبل جان لیتی تو اپنے الفاظ پر خود ہی کام جاتی۔ ان کی ماں کا خوف سچا تھا۔ سائیں کو صرف وارث چاہیے تھا، پہلے روز سے یہی خواہش تھی۔ آپ کا احسان نہ ہوتا تو شاید میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ رونے لگی۔ صدوری بیگم نے دکھ سے آہ بھری۔ آپ دونوں کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں۔ خادمہ نے آ کر اطلاع دی تو وہ دونوں اٹھ کر مردان خانے کی جانب بڑھے۔ بڑے شاہ سائیں نے شفقت سے چھوٹی بھابھی کا سر تھپ تھپا کر سلام دعا کی۔ چھوٹے بھائی کے نسبت وہ بہت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ تم دونوں کو میں صاف الفاظ میں بتا دوں، ماوا کے لیے میں نے ہمیشہ سے اپنے ازل کا سوچا تھا۔ ہاں، اگر دوسرا رشتہ اچھا ہے تو ماہم بھی جوان ہے، انکار نہ کرو۔ سلیقے سے ماہم کا کہہ دو اور ماوا کا میرے ازل کے ساتھ کر دو۔ ان کی بات پر ماوا کی ماں نے خوشی سے اپنے سر کے سائیں کو دیکھا۔ ان دونوں کو ہی انکار نہ تھا۔ شاہ پیرل نے تو ویسے بھی بیٹیوں کی ذمہ داری بہت بھاری لگتی تھی، ازل تو پھر انہیں بہت پسند تھا۔ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے داسائیں، ہم بخوشی ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں اچھا ہے، ماہم کا بھی رشتہ ہو جائے تو دونوں کے فرض سے آزاد ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جذباتی لہجے میں بولتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے پھر ہاشم شاہ سے بات کر لو، وہ مان جائے تو دونوں کی شادی کی تیاری کرو۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ ہاشم شاہ کو انکار نہ تھا۔ ان کی بھانجیاں ان کے لیے برابر ہی تھی، بڑی ہوتی یا چھوٹی انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ یوں ماوا شاہ ازل اور ماہم شاہ حسیب کے نام ہو گئی۔ ماوا کے لیے یہ رشتہ اور پھر شادی بہت اچانک تھی۔ ازل کو سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر ازل نے اس کا ایک بھی خوف سچ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت مہربان تھا، بہت محبت کرنے والا اور نرم مزاج۔ ماوا نے ازل کو دیکھا۔ وہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکا تھا۔ ہاتھ میں اب بھی ماوا کا ہاتھ دبا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے ازل کے بھاری ہاتھ پر اپنی نرمی اور عقیدت سے لب رکھ دیے۔ بڑی اماں سائیں، ادی ادی سائیں۔ ایشم کی پرجوش اونچے پکاروں پر سورٹ اور ماوا بوکھلا کر ایک ساتھ اپنے اپنے کمروں سے نکلی تھیں۔ کیا ہوا ایشم؟ ماوا پریشانی سے پوچھنے لگی۔ سورٹ نے نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اف براؤن، وہ وہاں، اف اللہ! وہ خوشی سے مٹھیاں بھیج رہی تھی۔ ماوا گھبرا گئی۔ براؤن مر گیا نا ایشم؟ سورٹ ہکلا کر سچ یاد دلانے لگی۔ اسے لگا ایشم کا صدمہ پاگل پن میں بدلنے لگا ہے۔ نہیں، براؤن زندہ ہے۔ وہ زور سے چیخی پھر ہنسنے لگی۔ براؤن زندہ ہے؟ ماوا نے بھی شکی نظروں سے ایشم کو دیکھا۔ وہ کل روتی رہی تھی، آج ہنستی جا رہی تھی۔ سورٹ اور ماوا پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی۔ ہاں، وہ پھر آ گیا، وہ مرا ہی نہیں تھا۔ خوشی سے پاگل ہوتی ایشم پر صدمے سے پاگل ہو چکی لڑکی کا گمان ہونے لگا تھا۔ سدید بڑی اماں سائیں کے کمرے سے نکلا اور گنگناتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ ماوا اور سورٹ کو پتھر بن کر ایشم کی طرف دیکھتے پایا اور ایشم کے سارے دانت جبڑوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ سدید تجسس سے ان کے قریب کیا۔ کیا ہوا؟ وہ تینوں کو دیکھتا سوال کرنے لگا۔ پیا پاگل ہو گئی سدید۔ سورٹ دکھ سے چیخی۔ تم بہت اچھے ہو سدید، بہت پیارے ہو، آئی لو یو سو مچ۔ ایشم جگمگاتی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ اب کی بار 100 واٹ کا جھٹکا سدید کو لگا۔ ہائی، یہ تو واقعی پاگل ہو گئی۔ محبت اور مجھ سے؟ ہائے پیا، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ صدمے سے قریب پڑے صوفے پر گرا۔ ایکٹنگ ضرورت سے زیادہ اوور ہو گئی تھی۔ ایشم نے منہ بگاڑا۔ سورٹ اور ماوا بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب اس نے جو کہا سب جھوٹ لگا۔ بے شک باہر جا کر دیکھ لی، براؤن اب بھی موجود ہے، بس سنو وائٹ اس سے ناراض لگ رہی ہے۔ اس نے ماوا سے کہا تو وہ خاموشی سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے پیچھے سورٹ بھی نکلی۔ سدید صوفے پر بیٹھا بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پکڑو اپنی پرچی، تم برے ہی رہو گے۔ وہ منہ بسورتی چھوٹا سا کاغذ اس کی گود میں پھینک کر بولی۔ یہ کون سا لو لیٹر دے رہی ہو؟ وہ شرما کر بولا۔ ایشم نے گھور کر دیکھا۔ وہ انجان بننے کی ایکٹنگ اچھی کرتا تھا۔
یہ لو لیٹر میرے لیے براؤن اور سنو وائٹ کے پنجرے کے پاس جا کر تم نے رکھا تھا؟ وہ جتا جتا کر بولی اور خفگی سے باہر چلی گئی، جہاں ماوا اور سورج بھی حیران اور خوشی سے براؤن کلر کے کبوتر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی، ہو بہو شکل کا نیا کبوتر لایا گیا تھا، مگر ایشم کو یقین تھا وہ وہی براؤن ہے۔ حالانکہ سنو وائٹ دور بیٹھی تھی، مگر ایشم کے بقول وہ ناراض تھی۔ اندر سدید نے ٹانگیں پھیلا کر صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے وہ پرچی کھولی۔ چند الفاظ کا مختصر سا جملہ درج تھا: تمہارے آنسو مجھے بے چین کرتے ہیں، تمہاری مسکراہٹ میرا خزانہ ہے۔ پیاری پیا مسکراتی رہا کر۔ واضح الفاظ، محبت کا اظہار تھا، لفظوں میں پیار تھا۔ سمجھنے والی نے ادھورا سمجھا تھا، دعا سمجھ لی، خوش ہو گئی، جوابی اظہار بھی کر دیا جو جذبات سے خالی تھا۔ پرچی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا وہ چنگم چباتے ہوئے پینٹ کی پاکٹ میں ٹھونس کر وہ آپ بھر گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ ذوالکفل نے ضمیر کی بات کاٹی۔ ہاں، اور واقعی ہو گئی ہے محبت۔ ذوالکفل اس بار سچ میں ہو گئی ہے۔ ازمیر نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، وہ مختصر سا بولا، انداز بے یقینی سے بھرا تھا۔ ہاں ہاں یار، اف، وہ کیا ہے؟ ازمیر نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی ہے۔ ذوالکفل نے ناک چڑھا کر جتایا۔ لگتی تو نہیں ہے؟ حور لگتی ہے، پریوں جیسی ہے۔ اف، لڑکی تو ہے مگر الگ الگ سی لگتی ہے، سب سے جدا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ازمیر میرے بھائی، کتنے دن تک چلے گی یہ محبت؟ ذوالکفل نے بیچارگی سے سوال کیا، یعنی جاننا چاہا کہ وہ شاعرانہ انداز میں لفرانہ گفتگو کب تک سننی پڑے گی۔ ہمیشہ ذوالکفل، آخری سانس تک لازوال ہوگی یہ محبت، سچ کہہ رہا ہوں۔ اب کی بار نیا اور خوبصورت سا احساس ہے، یہ جھوٹ جیسا نہیں ہے۔ ازمیر نے اسے یقین دلایا۔ ہاں، انداز کچھ الگ ہی تھا۔ ذوالکفل نے اسے دیکھا غور سے، پھر سر ہلا دیا۔ اس مرتبہ یقین دلانے کے لیے نیا طریقہ نکال رہے ہو، لفظ بھی نہیں ہے، کچھ زیادہ جذباتی لگ رہے ہو۔ وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا، لاپرواہی سے بولا، تمہیں کیوں نہیں یقین آ رہا؟ ازمیر نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے مجھے محبت نہیں ہو سکتی؟ او ہاں، تم نے اسے دیکھا نہیں نا، اس لیے۔ وہ اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت، معصوم سی، بھولی سی۔ ازمیر بولتے بولتے آہیں بھر رہا تھا، آہیں بھر کر بول رہا تھا۔ ذوالکفل نے لب بھینچے۔ زج ہو گیا اس بار۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ذوالکفل۔ وہ چیئر پر آگے کی طرف ہوا، ذوالکفل کو نہایت غور سے دیکھا۔ پوچھو، ذوالکفل نے سنجیدگی سے کہا۔ محبت کا وجود ہے؟ اس کے سوال پر ذوالکفل نے اسے دیکھا، کچھ توقف کیا، پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہے، مجھے بھی محبت ہے۔ اس کے انکشاف پر ازمیر چونکا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا واقعی؟ محبت اس سے؟ یہ نئی اطلاع ہے، خیر پھر کبھی سنوں گا۔ محبت بھی ہے اور خوبصورتی بھی معنی رکھتی ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ ذوالکفل نے اس نئی منطق پر اسے گھورا۔ محبت کا خوبصورتی سے تعلق نہیں ہوتا ازمیر، محبت کا صرف دل سے تعلق ہوتا ہے۔ محبت اچھے برے سے بھی لا تعلق کر دیتی ہے، خوبصورتی بدصورتی کے فرق سے بھی نکال دیتی ہے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، جس سے محبت ہو وہ خوبصورت لگتا ہے۔ ذوالکفل نے نرمی سے اسے سمجھایا، وقت ہی ضائع کیا۔ ہاں، اور محبت کے لیے دل کا خوبصورتی سے تعلق ہونا سونے پہ سہاگا ہے۔ ازمیر نے اپنے انداز میں کہا۔ تم بہت ڈھیٹ ہو ازمیر، اتنے کم وقت میں تم کیسے جان سکتے ہو وہ خوبصورت دل رکھتی ہے؟ ذوالکفل نے نفی میں سر ہلایا۔ اس پر افسوس کیا، اسے لگا مذاق اڑایا ہے۔ کچھ لوگوں کا چہرہ شفاف ہوتا ہے اور اس پر دل کا عکس بہت واضح ہوتا ہے، بس وہ عکس دیکھنے کے لیے ایک تیز آنکھ چاہیے، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ازمیر نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اسے جتایا تھا۔ اور تمہارے پاس وہ تیز آنکھ ہے؟ ذوالکفل طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہا ہو، اور جھوٹ بولو، میں سب سن رہا ہوں مگر مانوں گا نہیں۔ پہلے نہیں تھی، مگر اب وہ آنکھ ہے میرے پاس، صرف اسی کے لیے۔ اسے دیکھا تو جان لیا، محبت اس کو کہتے ہیں۔ ازمیر گنگنایا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اوکے تم جاؤ، پھر بات کریں گے، مجھے کام ہے۔ ذوالکفل نے اسے اپنے کمرے سے نکالنا چاہا۔
رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جلدی کام ختم کر کے سونا چاہتا تھا، مگر ازمیر، ہاں، سنو تو صحیح، تم جانتے ہو نا میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں، تم ہی میری محبتوں کے گواہ ہو۔ بلکہ ان کو چھوڑو، وہ تو آتے جاتے موسم تھے، زمانہ تو یہ لڑکی ہے۔ ازمیر کے دل پھینک جملے پر ذوالکفل کا پارا ہائی کر رہے تھے۔ اس نے غصے سے فائل بند کی۔ ازمیر لاشاری، یا تم یہاں سے چلے جاؤ یا میں اس لڑکی کا داخلہ اس گھر میں بند کر دوں گا۔ ذوالکفل نے ضبط سے کہا۔ ازمیر کی شرارت بھاپ بن کر اڑی۔ جا رہا ہوں، ناراض کیوں ہوتے ہو یار؟ وہ فوراً کھڑا ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ ذوالکفل آہ بھر کر رہ گیا۔ اس کے موبائل پر حویلی سے مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ کیسی ہو پیا؟ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا اور فائل سائٹ پر رکھ دی۔ اماں سائیں کہہ رہی ہیں اس ویکینڈ آپ نے حویلی ضرور آنا ہے، کیونکہ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ گھر کے سب مردوں کا ہونا لازمی ہے اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جس کی جو مصروفیات ہیں ترک کر لے۔ ایشم ایک ہی سانس میں بڑی اماں کا پیغام دے کر فارغ ہو گئی۔ ذوالکفل اس کی بات پر چونکا۔ کون مہمان؟ وہ بے ساختہ سوال کر بیٹھا۔ کوئی خاص ہے تو شاید آپ کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہوں گے۔ وہ چہک کر بولی تو ذوالکفل ہنس پڑا۔ رشتہ دیکھنے لڑکے والے جاتے ہیں، اس نے عقل دلائی۔ کیا؟ یعنی میرا